وفاق اور حکومت میں ڈیڈ لاک برقرار، غیر یقینی کی صورتحال، اسحاق ڈار صاحب کیا خوشخبری سنا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ چاہیں تو پیپلز پارٹی جو میں نے سوال رکھا اس پر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ رہی تھی نا کہ پیپلز پارٹی بھرپور قوت کے ساتھ ابھر رہی ہے، بھرپور قوت کے ساتھ نہیں، بھرپور قوتوں کے ساتھ ابھر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ سارا الزام جب ہم تو کہہ دیتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے نا یہ سیاسی جماعتوں کو نا سوٹ کرتی ہے، یہ سیاسی جماعتوں کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتیں خود چاہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے اور ان کے لیے کرے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کب بری لگتی ہے؟ جب یہی مداخلت جو ہے وہ کسی اور کے لیے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ اگر آج یہ مداخلت اسٹیبلشمنٹ کسی اور کے لیے کر رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سب کو جو ہے ان لوگوں کو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ کسی نے سبق نہیں سیکھا، عامر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا 70 سال میں سبق نہیں سیکھا، کسی نے سبق نہیں سیکھا۔ اس سبق کی قیمت کون کون ادا کر رہا ہے؟ سب ادا کر رہے ہیں، پوری قوم ادا کر رہی ہے، پوری ملک ادا کر رہا ہے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ابھی بھی کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ باقی میں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ اسحاق ڈار صاحب اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ یہ ہر سوال میں سامنے والے کو ڈانٹتے کیوں؟ ان میں کس بات کا تکبر ہے؟ پریشر ہے۔ ان کے قائد ہے نواز شریف صاحب سے آپ 100 اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کو کسی سوال کے جواب میں سامنے والے کو تصدیق کرتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کسی کی تذلیل کرتے ہوئے، کسی کی بے عزتی کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن یہ تو ہر سوال کے جواب میں اس طرح ڈنڈا لے کے کھڑے جاتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلے، اس کی تو یہ گلا دبا دیں سامنے والے کا۔ یہ کون سی سوچ میں کون سا طریقہ کار ہے؟ ایک تو آپ کی نااہلی کی قیمت یہ قوم بھگت رہی ہے، اوپر سے آپ سے سوال پوچھو تو آپ ڈنڈا مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ باقی جہاں تک آئی ایم ایف کی آپ کہتے ہیں کہ کوئی شرط نہیں ماننا، ہر شرط نہیں مان جاتے، ہم تو چاہتے ہیں کوئی بھی نہ مانو، بھائی نظام دو نا، نظام میں نے اور آپ نے تھوڑی دینا، نظام دو، مت مانو، شرط فارغ کرو آئی ایم ایف کو۔ ٹھیک جی الیاس صاحب۔ دیکھیں جی پیپلز پارٹی کے جو ہے انہوں نے جس طرح زرداری صاحب نے کہا، زرداری صاحب وہ کہتے ہیں نا لاسٹ بال تک کھیلیں گے، یہ جو الیکشن ہوں گے اس میں لاسٹ بال تک کھیلیں گے اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے۔ اور دیکھیے گا بلوچستان اور پنجاب میں جس طرح کام کر رہے ہیں، بلاول سے بھی کام کروا رہے ہیں اور بالکل پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے، ہر شعبے سے مل رہے ہیں اور ملاقاتیں کر کے انہوں نے ظاہر ہے اپنی سیٹیں ادھر بنانی ہیں، اور پھر وہ دیکھیں اس کے بعد الیکشن کے بعد دیکھیں گے اگر سیٹیں پوری نہیں ہوتی تو اتحاد شروع کر دیں گے۔ تو یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں لگ رہا۔ اب دوسری جو پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعتیں تھیں اس ٹائم ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا، زرداری ان کے ساتھ بھی تھے اور اپوزیشن میں بھی تھے۔ اب ظاہر ہے میچ جو فائنل ہوگا اس میں پتہ چلے گا۔ وزیر خزانہ کیا خوشخبری دینے جا رہے ہیں؟ وہ ڈار صاحب ان کی آنا ہی بہت بڑی خوشخبری تھی پاکستان میں، خوشخبریاں دے دی انہوں نے، اور کس کی آپ کو خوشخبری تھی ان کے آنے کے لیے۔ اور باقی یہ کیا کریں، ملک تو چلائیں گے جس طرح بھی چلائیں گے، ٹیکسز وغیرہ اور بڑھائیں گے۔ اب جو ان کے لیے کتنی یعنی کہ 2-3 مہینے ظاہر ہے آئی ایم ایف اس وقت تک نہیں کی بات مانیں گی جب تک اپنے لیے مانگی سانو تے ڈار صاحب کو بری خبری سنا دیں، ان خوشخبری نہ آئی ایم ایف اس وقت تک ان کی بات نہیں مانیں گی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ بالکل درست۔ انہوں نے شرائطیں مانی، ان کی آدھی شرائطیں مانی، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پوری طرح ماننی چاہیے۔ ڈار صاحب کو اپنی پالیسی چینج کرنی پڑے گی۔ لاسٹ ٹائم میٹنگ میں یہ الجھ پڑے تھے۔